كانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے گھر گھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی داخل ہو، کیونکہ وہ گھر روشن ہوگا جہاں انوار رسالت کی کرنیں پڑیں. مشکات المصابیح کا ترتیب سے ہم مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. گزشتہ اذان، مؤذن اور اسی طرح سے اقامت وغیرہ کے آداب بیان کیے گئے کہ اذان اس کا بڑا اونچا مقام ہے. مؤذن اسلامی نقطہ نظر سے اس کی شان بڑی اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کی گردنیں بڑی اونچی ہوں گی، بڑا اعزاز ان کو حاصل ہوگا. آواز جہاں تک جاتی رہی اذان کی، انسان، جن اور دوسری مخلوقات قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گی. اسی طرح سے اقامت، اس کا بھی طور طریقہ بتا دیا گیا. اب اس سے آگے جب اذان ختم ہو جائے تو آپ دعا پڑھ لیجیے، اور یہ دعا بھی ہمیں بتائی گئی. اور اس سے پہلے ہم نے گزارش کی سب سے کہ آپ مسنون دعاؤں کا ترجمہ سیکھیں، یاد کریں اس کو. جب پڑھیں سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ جو دعا آدمی سمجھ کر پڑھے گا اس کی کیفیت جداگانہ ہوگی، اس کی تاثیر الگ ہوگی، اور جو سمجھے بغیر پڑھے گا اس کا مقام الگ ہے. اسی طرح سے نماز میں عموماً جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کوشش کیجئے کہ ان کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جب آدمی اذان ہو گئی، اذان سن لی، اذان کے بعد جب مؤذن لا الہ الا اللہ پر پہنچے، اب آپ دعا پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ ایسا آدمی جو اس طرح کی دعا پڑھے گا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے شفاعت فرمائے، ریکمنڈیشن کریں؟ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں، ہماری فیور میں سفارش فرمائے. سب کی خواہش ہے. تو کیجئے تھوڑی سی محنت، سیکھیے دعا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار بن سکیں. کیا ہے وہ دعا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ برکت جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ اس کے ہم بھی مستحق بن سکتے ہیں، امیدوار بن سکتے ہیں. دعا ہم کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جو اس قائم ہونے والی نماز کا رب ہے، اور یہ ساری اذان، یہ ساری کوشش اسی کے لیے ہے. اللہ کی پہلے تعریف، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ نصیب فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک ایسا مقام دیا جائے گا، ایسا اعلیٰ ترین مقام جو کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ انسانوں میں صرف ایک کو ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی، اور آپ نے یہ اظہار کیا کہ مجھے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں جس کو یہ مقام دیا جائے گا. اور ہو کیوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عظیم مخلوق میں، انسان میں کون آیا ہے اور کون آ سکتا ہے قیامت تک؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کا جو مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلندی عطا فرمائی. آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے، تو یقیناً قیامت کے دن سب سے اعلیٰ پوزیشن مخلوق میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہی کو دی جائے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلمہ بتایا گیا جو صحیح مسلم کے اندر ہے. کہا گیا کہ اگر اس دعا کے ساتھ یعنی اللہم رب ہذہ الدعوہ اور اس کے بعد اگر آپ پڑھیں رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، یہ جو خاص طور پر آخری جملہ ہے یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. تو تھوڑا سا تقدیم اور تاخیر تو اس سے کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا کہ میں اللہ تعالیٰ جو کہ پروردگار ہے اس سے راضی ہو چکا ہوں، بطور رب کے میں اس کو تسلیم کر چکا ہوں، اور بطور دین کے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے، اور بطور نبی کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ کی ربوبیت کا بھی اعلان ہے، اسلام کی حقانیت کا بھی اعلان، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہو رہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک اور بات بھی فرمائی کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اگر آپ پہلے مسجد میں جائیں انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس موقع پر کی جانے والی دعا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے امکان ہے کہ جلدی وہ قبول کر لی جائے. تو ایسے موقع پر اگر آدمی تھوڑا سا پہلے پہنچے، دعا کا اہتمام کرے، تو کیا معلوم ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو اور ہمارے لیے وہ سعادتیں مل جائیں. اس میں تھوڑی سی محنت ہے لیکن فائدہ بہت ہے. اذان کے بعد اقامت سے پہلے اگر آپ نماز سنت یا نوافل وغیرہ سے فارغ ہیں دعا کیجیے. اور ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ جو وقت ملا ہوا ہے اذان اور اقامت کے درمیان اگر آپ اس میں ذکر و اذکار کرنا چاہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی نماز اتفاق سے قضا ہو گئی کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی اتفاق سے ہو جائے کوشش تو کیجئے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، مگر انسان ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ کبھی کوشش کے باوجود آپ کی نماز چھوٹ جائے. تو چھوٹی ہوئی نماز کے لیے کیا اذان دی جائے گی یا ویسے ہی نماز پڑھ لیں گے؟ اس سلسلے میں 3 طریقے بتائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ اذان بھی دی جائے گی، اقامت بھی کہی جائے گی، پھر نماز پڑھی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اذان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرب و جوار میں کسی مسجد میں اذان ہو چکی تو آپ صرف اقامت کہیں اور اس کے بعد نماز ادا کریں. تیسرا ہے کہ صرف نماز آپ پڑھ لیں. تینوں اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں حسب ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک بات ہوئی، وہ کیا تھی؟ قضا نماز کی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے، ایک بار قضا ہو گئی فجر کی نماز. کیسے قضا ہوئی؟ شاید اللہ عالم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مصلحت تھی تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو، ورنہ ہمیں مسئلہ معلوم شاید نہ ہوتا یا دشواری ہوتی. ایک مرتبہ ایسے اتفاق ہوا تب ہمیں مسئلہ معلوم ہوا. جیسے ایک مرتبہ سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سجدہ سہو کا طریقہ، مسئلہ، یہ سب چیزیں معلوم ہوئی. تو حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے ہوا ہے کہ آپ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، یعنی خیبر مدینہ منورہ سے باہر تقریباً سمجھ لیجئے 70 کلومیٹر یا اس کے لگ بھگ یہ علاقہ ہے. اس سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے اور وہاں پر جتنے دن آپ کو ٹھہرنا پڑا اور جو کچھ وہاں کے حالات پیش آئے وہ ایک الگ چیز ہے. مگر یہ ہے کہ آپ جب آ رہے تھے اب کتنے تھکے تھے، ایک تو سفر اور دوسرے وہاں کی صعوبتیں، پھر اس کے بعد میں ذہنی طور پر جو دباؤ اور پریشر، جو پریشانی ہوتی ہے، میدان جنگ میں کوئی نکلے، جہاد کے لیے کوئی نکلے، تو یہ ساری چیزوں سے گزر کر آپ تشریف لا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی، شاید نیند کا غلبہ بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک پوری کوشش فرمائی، میکسیمم کوشش. اور وہ کوشش کیا ہے
آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، جو مؤذن بھی ہیں وہ بھی سفر میں شامل تھے، حضرت بلال کو آپ نے ان کی گویا ذمہ داری لگا دی کہ بلال تم رات میں جاگنا، یعنی جتنی دیر بھی آپ آرام کرنا چاہتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی وقت تھا، اور حضرت بلال کو کہا کہ تم جاگتے رہو اور جب فجر کی اذان ہو تو ہمیں جگا دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوشی سے تیار ہو گئے اس کے لیے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا، ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ تھکان تھی، سبھی صحابہ کرام کو آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر میں سب کی، اب سب سو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اب ان کے لیے تو یہ ایک اعزاز بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، خوشی بھی تھی، لیکن دوسری طرف بطور انسان کے تھکے ہوئے وہ بھی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام کریں تو میں خالی بیٹھ کر کیا کروں۔ انہوں نے نفل شروع کر دی کہ وقت کسی طرح سے گزرے، نفل پڑھنے لگ گئے۔ اب پڑھتے پڑھتے ان کو بھی کچھ تھکان سی ہوئی، تو جیسے بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں کمر سیدھی کر لوں، ذرا سا سستا لوں، ذرا سا آرام کر لوں، اس طرح کا انداز ان کا بھی تھا کہ دیکھا کہ کچھ زیادہ تھکان ہو رہی ہے، آنکھیں کافی بوجھل ہو رہی ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة دوسری طرف بطور انسان کے تھکے ہوئے وہ بھی تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام کریں تو میں خالی بیٹھ کر کیا کروں۔ انہوں نے نفل شروع کر دی کہ وقت کسی طرح سے گزرے، نفل پڑھنے لگ گئے۔ اب پڑھتے پڑھتے ان کو بھی کچھ تھکان سی ہوئی، تو جیسے بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں کمر سیدھی کر لوں، ذرا سا سستا لوں، ذرا سا آرام کر لوں، اس طرح کا انداز ان کا بھی تھا کہ دیکھا کہ کچھ زیادہ تھکان ہو رہی ہے، آنکھیں کافی بوجھل ہو رہی ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ نیت سونے کی نہیں تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میری ڈیوٹی ہے، تو نیت یہی تھی کہ تھوڑی دیر میں لیٹ کے ذرا سا ریفریش ہو جاؤں اور تھوڑا سا ریلیکس کر کے اٹھا دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جیسے ہی زمین پر بیٹھے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ ان کی بھی لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگی تو کب کھلی؟ سورج کی جب کرنیں ان پر گری تبھی ان کی آنکھ کھلی۔ جب سورج نمودار ہوا، اس کی کرنیں ان کے چہروں پر لگی تو سب سے پہلے کون جاگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے۔ ایک دم آپ گھبرائے، اور ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے بیدار ہوئے، ایک دم خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ، اور آپ نے کہا فقال اے بلال، بلال کیا تم نے کیا؟ فقال بلال، اب بلال رضی اللہ عنہ مزاج نبوت سے بہت آشنا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کی ضرورت کو بہت سمجھتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فوری کیسے جواب دیا دیکھیں، کیونکہ خادم خاص بھی تھے بلال۔ حضرت بلال کی پوزیشن کئی اعتبار سے اہمیت ہے ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ذمہ داریاں عموماً وہی انجام دیا کرتے، کوئی چیز لانا کرنا، تو مزاج کو سمجھتے تھے۔ تو حضرت بلال نے بڑے آسان سمپل جواب دیا، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے، جو پرابلم آپ کو پیش آیا وہی میرے لیے بھی پیش آیا، آپ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی وضاحت کی کہ میں رات میں جب آپ نے میری ڈیوٹی لگائی اس وقت سے میں نوافل میں مصروف تھا، اور عین صبح کے موقع پر جب میں چاہتا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد اذان کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا لیٹا تاکہ جو ہے اپنے آپ کو ذرا سا تھوڑا ریلیکس کر لوں، تھوڑا سا آرام کر لوں، تو میری نیند بھی لگ گئی ایسے ہی، اور جو حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا اے اللہ کے نبی میرے ساتھ بھی آیا۔ یعنی مطلب دیکھیے، عفو درگزر کی طلب بھی ہے اس کے اندر، اور پھر ساتھ ساتھ معذرت بھی ہے، ساری چیزیں ایک جملے میں انہوں نے کور کر لیں۔ یہ ہے مزاج نبوت کو جو سمجھنے والے ان کا انداز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفقت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا حادثہ تھا آپ کے لیے، یہ انسیڈنٹ ہے، گویا نبی کی زندگی میں ایک نماز قضا ہو جائے
بہت بڑی بات تھی، اسی لیے آپ گھبرا گئے ایک دم۔ لیکن جب بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ بھی وہی ہوا، یعنی آپ بھی تھکے ہوئے تھے اور جان کر آپ بھی نہیں سو گئے اتنی دیر تک، آپ تو نماز پڑھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے مگر نیند لگ گئی، اور یہی حادثہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اب آپ نے کیا کہا ان سے، چلو آگے بڑھو یہاں سے، یہ جگہ ایسی ہے کہ شیطان ہم سب پر حملہ کیا، تو آپ یہاں سے نکلو، یعنی جو جگہ پڑاؤ آپ نے ڈالا تھا اور وہ جگہ کو آپ نے تبدیل کیا کہ شیطان کا غلبہ ہو گیا اور ہم سب کو سلا دیا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ نے کہا کہ اب اذان دے دو، وہاں اذان دلوائی اور اقامت کہی، تو یہ اذان اور اقامت کا ذکر ابو داؤد جو حدیث ہے اس میں ذکر کیا گیا، اور نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں اذان کا لفظ نہیں صرف اقامت کا لفظ ہے کہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اقامت وہاں جا کر کہی گئی، وضو کا موقع دیا گیا، سب جو آپ کے ساتھ تھے وضو کیا اور اقامت کے ساتھ نماز شروع ہو گئی۔ اس لیے جو ہم نے بات کی کہ اذان بھی دیں اور اقامت بھی دیں تو اس کا بھی ثبوت ہے، صرف اقامت دیں تو اس کا بھی ثبوت ہے، اور صرف اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، مگر جیسے حالات ہوں اس کے مطابق آدمی کو خود اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس میں اصل میں جو مسئلہ ہے جو ہم نے یہ تفصیل سے واقعہ بیان کیا، اس میں ایک پہلو سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری تقاضے جو ہیں وہ آیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ بشر تھے، تھکان، پریشانی، فکر مندی، یہ ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑا، رنج، خوشی، ان چیزوں کے ساتھ بھی آپ کو زندگی گزارنی پڑی، یعنی جو انسانی طبیعت کے تقاضے ہیں وہ سب ہوتے گئے، اور یہ واقعہ اگرچہ کہ آپ کی زندگی میں اکا دکا واقعات اس طرح کے پیش آئے مگر وہ بھی اللہ کی حکمت ہی، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ سارے مسائل معلوم ہوئے، ورنہ حدیث میں یہ مسئلے ہمیں نہیں ملتے، اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیپٹر ہمارے سامنے ہے مساجد اور نماز کی جگہ وغیرہ، اس سلسلے میں اسلام میں مسجد کی ایک بہت بڑی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اس حیثیت کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو ذہن میں رکھیے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلی جو فکر مندی آپ کی تھی وہ مسجد کی تعمیر کی، اور اس کے ساتھ دوسرا مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجر جو صحابہ تھے، انصاری صحابہ کے ساتھ ان کی اخوت اسلامی یعنی اسلامی بھائی چارگی، کیونکہ وہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے اجنبی تھے مدینے میں، جیسے پردیسی ہوتا ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، زیادہ تر لوگوں کے پاس کوئی اس وقت پیسہ تھا، مال تھا، اس لیے کہ ان کی جائیداد، ان کی دولت، بلکہ بعض لوگوں کی اپنی فیملیز وہ ساری چھوٹ گئی تھی مکہ مکرمہ، لٹ پٹ کر وہ لوگ آ رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، اس کی اپنی تفصیلات اپنی جگہ، تاکہ وہ اجنبیت کا احساس کم ہو اور اس کے ساتھ وہ ہمدردی کرے، یعنی دونوں مل جل کر کچھ دن زندگی گزاریں، تاکہ آنے والوں کی جو اجنبیت ہے وہ بھی کم ہو سکے اور یہاں کے جو مسائل ہیں انصاری بھائی اس کا ساتھ دے سکے۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے اس موضوع سے متعلق وہ ہے مسجد کی تعمیر۔ حالانکہ اور بہت سارے مسائل تھے مگر آپ نے مسجد کی تعمیر کو پرائرٹی دی، ترجیح۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے بغیر مسلم سماج اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ مسجد گویا کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے، مسجد ایک سینٹر ہے، ایک مرکزی حیثیت ہے مسجد کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایشوز اور مسائل تھے اس وقت، نئے نئے قافلے آ رہے تھے، نئے نئے لوگ آ رہے تھے، مکے والوں کے حملے کا خطرہ تھا، پتہ نہیں بہت ساری چیزیں تھیں، خود مدینہ منورہ کے رہنے والے غیر مسلم باشندگان ان کا اپنا رد عمل، ریئیکشن، ساری چیزیں تھیں، مگر آپ نے مسجد بنانے کو ترجیح دی۔ ایک مرکز تھا، ایک سینٹر پوائنٹ کے طور پر یہ حاضر ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو برابر رکھا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔
سوائے 3 مسجدوں کے جس کا ذکر کیا گیا، یعنی خاص سپریارٹی، فضیلت 3 مسجدوں کو حاصل ہے۔ اور ضمناً ایک چوتھی مسجد ہے جو وہاں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد قباء، ورنہ 3 مسجدیں اصل دور دراز کا جو سفر کر کے جائے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو مساجد ہیں سمجھیے کہ سب کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ثواب کوئی انڈیا کے کسی شہر میں پڑھے، ممبئی میں پڑھے تو زیادہ ثواب، کلکتے میں پڑھے تو کم ثواب، یا دلی کی جامع مسجد میں پڑھے تو زیادہ ثواب، اور کسی اور بنگلور وغیرہ کی مسجد میں پڑھے تو ثواب زیادہ یا فرق ہوگا، ایسے نہیں۔ جس مسجد میں بھی جا کر آپ پڑھیں گے مسجد ہونے کی حیثیت سے ثواب برابر کا ہے۔ لیکن 3 مساجد جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، تم سفر کر کے خاص برکت حاصل کرنے کی نیت سے، ثواب خاص کی نیت سے صرف 3 مسجدوں میں جا سکتے ہو۔ اور وہ کون سی ہیں؟ مسجد حرام، ظاہر مکہ مکرمہ سب سے بڑا مقام مسجد حرام کا، اور اس کے بعد المسجد الاقصی، تعمیر کے اعتبار سے مسجد اقصی بیت المقدس، اور پھر وہ مسجدی ھذا، آپ نے فرمایا یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ تو مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد اقصی بیت المقدس، اور مسجد نبوی مدینہ منورہ، ان 3 مساجد کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ اس مسجد میں کوئی ایک نماز ادا کرے گا مسجد نبوی میں، دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے زیادہ اس کو ثواب ہے۔ 1000 نمازوں سے زیادہ ایک نماز کا ثواب، مسجد نبوی کی فضیلت، اور مسجد حرام کی 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ دیکھیے کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے، 1 مہینہ 2 مہینے، کتنا ثواب ان کو مل رہا ہوگا نیت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے۔ ایک ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مسجد حرام میں، تو یہ اس کا مقام رکھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کا ایک اور اعتبار سے بھی مقام ہے، وہ کیا ہے؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث، کہ میری مسجد میں، مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، میرے گھر اور مسجد نبوی کا جو ممبر ہے، آپ نے جو فرمایا، وہاں اس درمیان جنت کا ایک مقام ہے، یعنی جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کی ایک کیاری، جنت کا ایک باغیچہ، جنت کا ایک چمن گویا کہ وہاں پر ہے۔ آپ سوچئے کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور وہ جگہ قیامت کے دن ان کے حق میں شہادت دے، گواہی دے، وہ خاص جگہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر پر آپ کی ذمہ داری ہوگی اور آپ اپنی امت کو وہاں سے پانی پلائیں گے، تو آپ کے ممبر کی خصوصی حیثیت، آپ کی مسجد کی خصوصی حیثیت، اور اس مسجد کی جگہ خاص طور پر جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے اس کی خصوصی حیثیت ہے۔ مسجد نبوی کا مقام اس اعتبار سے بہت اونچا ہوا، بہت بڑا مقام ہوا۔ اس لیے اگر کسی کو موقع ملے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کیجیے، جتنا موقع ملے آپ کو، 3 دن 4 دن 7 دن 10 دن، مہینہ 2 مہینے، جتنا آپ کو موقع ملے کوشش کیجئے کہ یہ ثواب سے مالا مال ہوں۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو مسجد حرام میں نماز ادا کر کے یہ ثواب لیجیے، اور اگر آپ کو موقع ملا بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کا، اس کی بھی اپنی ایک شان، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت۔ جیسے ہم نے کہا ضمناً قباء کا مسئلہ، مسجد قباء یہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب میں لگی ہوئی مسجد ہے، یعنی اصلاً تو یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 3 کلومیٹر کی ہوگی، لیکن اب تو آبادی بڑھتے بڑھتے لگتا ہے کہ قریب ہی پہنچ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری بنیاد پر وہاں بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں اگر کوئی آدمی جائے اور 2 رکعت ادا کرے، ثواب اسے عمرے کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مزید باتیں مساجد اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آئندہ پروگرام میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا